ایک طرف آپ بڑی سے بڑی کانفرنسز میں کابر کے ساتھ ظاہر ہے نظر آتے ہیں ہمیں، کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوتی جس میں کابر کی کریم موجودہ دور میں موجود نہ ہو اور آپ موجود ہو اور آپ نہ ہوں، اور سیم ٹائم پہ آپ کی ٹوپی کے بغیر پی ٹی وی پہ بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب خواتین آپ کے لیے کلیپنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو آپ ہنسا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں لوگ اس پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، تو آپ اس پہ بھی تھوڑا سا۔ ٹوپی کے بغیر میں نہیں ہوتا، اچھا ٹوپی ہوتی ہے، بعض دفعہ گرمی کی وجہ سے وہ لائٹیں ہوتی ہیں، اچھا صحیح ہے، تو وہ بندہ یا تو اگر وہ کپڑے والی ہے تو اس کو جیب میں بندہ ڈال لیتا صحیح ہے، یا کہیں سائڈ پہ اس وقت رکھ لیتا ہے کہ یار پسینہ آئے گا، آپ کو پتہ بار بار پھر آپ تو اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بار بار وہ اس کو بلانا پڑتا ہے یار، ہاں وہ ذرا یار یہ صاف لگا دو، پف لگا، تو اس لیے بعض دفعہ اس کو اب اس پر بھی جناب وہ بعض حضرات صوفی خشک صوفی بولتے ہیں کہ یار یہ کیا ٹوپی وہاں تک ٹوپی کے بغیر بیٹھے جی۔ اب میں پچھلے دنوں یورپ گیا ہوا تھا، انگلینڈ امریکہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میرے پاس وہ گرم ٹوپی تھی، وہ پی کیپ سی یوں کر کے ایسے، اب یہ نیو یارک جا کے امریکہ جا کے تو امریکی بن گئے ہیں، خدا کے بندے ٹوپی پہن لو تب مصیبت، نہ پہنو تب مصیبت، پی کیپ والی پہن لو تب مصیبت، سیدھی پہنو تب مصیبت، ننگے پاؤں ننگے سر بیٹھو تب مصیبت، موزے سمیت بیٹھو تب مصیبت، موزے اتار کے بیٹھو تب مصیبت، کالر لگائے ہوئے ہیں قمیض پر اگر کالر لگے ہیں یا کف لگے ہیں تب مصیبت۔ مطلب ہے کہ میں نظم پڑھ رہا ہوں جامعہ قاسم خیر المدارس میں، تو چٹ آ گئی، آپ ایک طرف نعتیں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اپنا لباس دیکھے، میں نے لباس دیکھا کچھ بھی نہ ظاہر محسوس، میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے چٹ؟ کہنا یہ کالر ہے نا آپ کا، یہ جو ہے اور یہ جو کف ہے نا اس کی وجہ سے وہ اعتراض ہوا۔ میں نے کہا میں تو پتلون بھی پہنتا ہوں، ٹائی بھی لگا لیتا ہوں، میں کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میں کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، میں نے بی اے، میرے ساتھ لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی تھی، اللہ کے بندو آپ یہ دیکھو میں ان کا بندہ ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، میں تمہارا بندہ نہیں ہوں جو اس کی طرف گیا ہوں، میں تو ان کا بندہ ہوں، ادھر آیا ہوں، تو مجھے تم بیک اپ کرو، ویلکم کہو۔ مدرسے میں نہیں پڑھا آپ؟ نہ کہیں۔ اچھا بالکل بھی نہیں کچھ بھی۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اب ظاہر لوگ حلیہ سے سمجھتے ہیں کہ سڑی جاگیر ہے، میں تبھی تو کہتا ہوں کہ میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یار، اب نہ شہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، اور جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے۔ اچھا یہ تو خیر ویسے بات آگے، پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا، تو ایک شاعر نے کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔ بڑا کلیپ لیا، بڑا لافٹر لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے طنز کی مجھے مخاطب کر کے کہ گیلانی صاحب کی نظر کرتا ہوں، تو اب کوئی اور دنیا دار ہوتا تو وہ اس کو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا مولوی تمہارا کام کر رہا ہوں یہاں، ایسے جو کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر تمہارا امیج خراب کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تفریح کے دشمن ہے، یہ اگر آئے تو ٹی وی بند کر دیں گے، ذہن میں بند کر دیں گے، سپورٹس بند کر دیں گے، یہ ٹخنوں سے اونچی شلواریں پہنا دیں گے، اور یہ جناب آپ کو تبلیغی مرکز میں بھیج دیں گے، نوجوان کے لیے کوئی تفریح کا سامان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں آپ کا ایک امیج سافٹ بھیج رہا ہوں، دے رہا ہوں دنیا میں کہ نہیں بابا، اسلام ایک ہلکی پھلکی تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے دیکھو جہاں پر پہلے کالجوں میں یونیورسٹیز میں ڈانس ہوتے تھے، رقص ہوتے تھے، گانے کے لیے سنگر بلائے جاتے تھے، وہاں کوئی نہ کوئی مذہبی طبقہ بھی موجود ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں کوئی دیندار لوگ بھی ہوتے کہ نہیں یار وہ، لیکن چونکہ اکثریت ہوتی تھی اور کوئی چوائس نہیں تھی، مجبور ہوتے تھے جی ابرار اللہ کو بلا لیتے ہیں، مجبور ہوتے تھے جی آئی شازیہ خوش کر بلا لیتے ہیں، مجبور ہوتے تھے کسی کو وال کو بلا لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ تو ہم نے کرنا۔ جب وہ سارے بیچ میں دو چار مخالف آ جاتے ہیں نا، مولوی حضرات یا کوئی تبلیغی یا کوئی اور اسلامی والے کہ نہیں جی یہ تو نہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کرنے دیں، وہ کہتے ہیں یار ایسا نہ کریں، گیلانی صاحب کو بلا لیں، وہ تو آپ کو گانا بھی سنا دیں، پورا پیکیج ان کے پاس ہے، آواز بھی ہے، ہنسی مزاح بھی ہے۔ تو یہ ایک پھر میں نے اس میں بھی ایک پہلو نکالا کہ اس میں کوئی میسج، صرف مزاح نہ ہو، آپ مزاح میں بھی تو ایک میسج دے سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، تو
تو اسی طرح جو یہ واہیات شاعری تھا، وہ یار اس کو دیکھو پیغام کیا دیا جا رہا ہے. بالکل میں مجاز سے حقیقت کی طرف لے جاتا ہوں لوگوں کو. تو یہ تو ایک آپ اپریشیٹ کریں گے. یار میرے اپنے کولیگز، میرے سینئرز، وہ کہتے ہیں یار آپ تو گیلانی صاحب اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے. جیسے بندہ واش روم میں جا کے تو واش میں فلش کر دیتا ہے نا سارا کچھ. کہتے ہیں آپ تو خود مطلب ہے کہ کیا کیا سنا کے. تو لوگوں کا ایک امیج جب یہاں پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے، لوگ ایک دم آپ جو ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف. یہ آپ نے، میں نے کہا کہ میں نے جواب دینا اپنی باتوں کا، مجھ سے سوال ہوگا. صحیح. تو پھر پہلے شروع میں مجھ پر پڑی وہ ہوئی، میں نے پرواہ نہیں کی. صحیح ہے. پہلے میں جواب بھی ان کو دے دیا کرتا تھا. میں نے کہا خدا کے بندو، تمہیں پورا مطالعہ حاصل نہیں ہے. مشاہدہ تو ہے تمہارا لیکن مطالعہ نہیں ہے. سیرت کا پورا مطالعہ کرو، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں پتہ چلا. اپنے اکابر کی سیرت کا مطالعہ کرو. شاہ صاحب کی تقریر میں 40% ہنسی مزاح ہوتا تھا، 60% وہ پیغام ہوتا تھا. تو یہ صرف تو آپ خشک باتیں ہی کریں گے تو وہ نہیں بات سمجھتے جب تک کہ آپ اس کو شوگر کوٹڈ کر کے نہیں. تو میں شوگر کوٹڈ کر کے ایک کڑوا پیغام میں دیتا ہوں.